السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیزرٹس اور ڈیزرٹیفیکیشن میں فرق کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیزرٹس کے اندر کنڈیشنز کیا پائی جاتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیزرٹس کی میجر کازز کیا ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس ڈیزرٹس کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ the area of the earth which receive a little amount of rainfalls. Geographically it may be defined in a such way کہ the area of the earth which receive less than 10 millimeter rain annually is called deserts. The sandwich area between north to south receive a little amount of rainfall comparatively to the surrounding areas. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ساؤتھ سے نارتھ کو جو ہوائیں چلتی ہیں عربین سی سے، ان کو سی بریز کہتے ہیں، یہ مونسون ونڈز کہلاتی ہیں۔ دے برنگ اے ہیوج اماؤنٹ آف رین فال ڈیورنگ دا سمر سیزن۔ ان ونڈز کا جو اوریجن ہے وہ بے آف بنگال سے عربین سی یعنی انڈین اوشین سے یہ عربین سی، اور عربین سی سے جب پاکستان میں داخل ہوتی ہیں تو ان ہواؤں کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہوائیں جو ہی عربین سی سے ساؤتھ سے نارتھ کو ٹریول کرتی جاتی ہیں، سفر کرتے کرتے بارش کی مقدار ان میں کم ہوتی جاتی ہے۔ ان دا سیم وے پاکستان کے ایکسٹریم نارتھ میں جو سائبیریا اور رشیا سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جب یہ ماؤنٹینیس ایریاز کو کراس کرتی ہیں، نارتھ سے ساؤتھ میں آتی ہیں تو یہ بارشیں برساتی ہیں، اور نارتھ سے ساؤتھ میں جب ٹریول کرتی ہوئی آتی ہیں تو بارشوں کی مقدار ان میں بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینڈوچ ایریا بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ ریسیو اے لٹل اماؤنٹ آف رین فال کمپیریٹیولی ٹو دا سراؤنڈنگ ایریاز۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مین ڈیزرٹس ہیں وہ کتنے ہیں۔ دیر آر 3 مین ڈیزرٹس دیٹس آر ٹو بی فاؤنڈ ان پاکستان۔ تھل ہے، تھر ہے اور خاران ہے جو کہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ تھال ڈیزرٹس جو ہے، سب سے پہلے ہم تھال ڈیزرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تھال ڈیزرٹس جو ہے یہ سرگودا کے خوشاب، میاں والی، بکھر اور لیا کی باؤنڈری کے ساتھ اسیس کرتا ہے۔ جو تھار ڈیزرٹس ہے اس کے پنجاب میں اس کو روہی یا چولستان بھی کہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو تھار ڈیزرٹس ہے یہ بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ اسیس کرتا ہے۔ اب اس کو سندھ میں تھار کہتے ہیں۔ سندھ میں جو تھرپارکر ہے، خیرپور کا علاقہ ہے اور عمر کوٹ ہے، اس کے ساتھ یہ ڈیزرٹ جو ہے تھار یہ اسیس کرتا ہے۔ تھار ڈیزرٹ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ شیئر ہوتا ہے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے تھار ڈیزرٹ کی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کو رن آف کچھ کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیزرٹس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں۔ ون آف دا ٹف لائف از ٹو بی فاؤنڈ ان ڈیزرٹس ایریاز۔ دیر از اے ہیل آف ڈفرینس بٹوین ڈے اینڈ نائٹ ٹمپریچرز۔ اصل میں اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے کہ دن کو جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں ڈیزرٹس میں، ڈیزرٹس کے اندر جو ریت ہوتی ہے نا، ریت کی یہ خوبی ہے کہ وہ جلدی گرم ہو جاتی ہے اور جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب دن کو سورج ابھرتا ہے، نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد جب تپش بڑھتی ہے تو ریت پہ جو ہی تپش پڑتی ہے وہ جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ اور رات کو ہوتا یوں ہے کہ جب مغرب ہونی شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو وہ ریت ایک دم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس کے ٹھنڈا ہونے سے ٹمپریچر جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے اور ڈیزرٹس کے اندر جو راتیں ہیں وہ ایک دم ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ This is the reason due to which there is a hell of difference between day and night temperature in deserts areas. اب ہم ڈیزرٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ واٹر کی جو ہے there is a lack of water in deserts areas. People often migrate from one area to another area in search of waters. پانی جو artificial storage of water in desert area is called oases. oases کہتے ہیں نخلستان، یعنی پانی کے جو گڑھے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں جس میں پانی کو سٹور کر دیا جاتا ہے، اس کو اریگیشن پرپز کے لیے بھی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ڈیزرٹس کے اندر ایسی فصلیں اگائی جاتی ہیں جن کو بہت
تھوڑا پانی چاہیے ہوتا ہے، وچ ریسیو اے لٹل اماؤنٹ آف واٹر سچ ایز میز ہے، اس میں باجرہ ہے، اس کے اندر چنے کی جو فصل ہے اس کو ڈیزرٹ ایریا میں جو ہے وہ کراپ کیا جاتا ہے، کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزرٹس کے اندر ایسے ٹریز جو ہیں وہ اگتے ہیں جو خاردار ہوں، جو کانٹے دار ہوں، تھرونی بشز ہوں، جن کو بہت تھوڑا پانی چاہیے ہوتے ہیں اور وہ خود بخود جو ہیں وہ اگاتے ہیں۔ ڈیزرٹس کے اندر جو ہے لیوش گرین کھیت جو ہے وہ نہیں اگائے جا سکتے، فوڈ کراپس جو ہیں وہ نہیں اگائی جا سکتی۔ ڈیزرٹس کے اندر انفراسٹرکچر کا پرابلم ہوتا ہے، ڈیزرٹس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو زندگی سب سے زیادہ جو ٹف لائف ہے وہ ڈیزرٹ ایریا میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشنز کی کازز کیا ہیں۔ اب ہم کازز پہ آتے ہیں تو کچھ مین میڈ کازز ہیں اور کچھ نیچرل کازز ہیں۔ مین میڈ کازز میں ہے کہ جو ہم میکسیمم یوز آف پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزر از آلسو رسپانسیبل فار ڈیزرٹیفیکیشنز۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پر ایکڑ فصل کی زیادہ کاشت لینے کے لیے اس کے اوپر سپرے کا استعمال، پیسٹیسائڈ کا استعمال کرتے ہیں، فرٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری جو زمین ہے وہ جلدی بنجر ہو جاتی ہے۔ اصل میں ڈیزرٹیفیکیشن کی تعریف ہی یہ ہے کہ دا چینجنگ آف فرٹائل لینڈ انٹو بیرن لینڈ از کالڈ ڈیزرٹیفیکیشنز۔ دوسرا اس کا جو مین ایشو ہے، ہم زمین کو بہت کم پیروڈک ریسٹ دیتے ہیں، یعنی ایک فصل اٹھاتے ہیں، دوسری بو دیتے ہیں، دوسری کے بعد پھر تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی۔ اس وجہ سے جو زمین ہے وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس سے وہ کوئکلی بیرن ہو جاتی ہے۔ ایک اور جو کاز ہے یہ اس کی ہے ڈیفروسٹریشنز۔ People who are involved in ruthless cutting of trees, they are responsible for desertification۔ جو ٹریز ہیں وہ زمین کو مضبوط رکھتے ہیں، زمین کی فرٹیلٹی کو مینٹین رکھتے ہیں۔ زمین کے اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں تو زمین کی مڈ، کچڑ اور گارے کی صورت میں دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، اور میرین کا کہنا ہے کہ 1 فیٹ تک جو زمین کے اوپر زمین کی تہہ ہے، لیئر ہے، اس میں فرٹیلٹی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح جتنے زیادہ ٹریز ہوں گے، فورسٹریشن کو ہم جتنا پروموٹ کریں گے اتنا ہم ڈیزرٹیفیکیشن کو ڈیفیٹ کریں گے۔ تو ڈیفورسٹریشن از آلسو اے میجر کاز آف ڈیزرٹیفیکیشنز۔ ایک اور اہم کاز جو ہے ڈیزرٹیفیکیشن کا وہ واٹر لاگنگ اینڈ سلینٹی ہے۔ واٹر لاگنگ اینڈ سلینٹی جو ہے یہ اصل میں زمین کے وہ حصے جہاں پانی زمین کی سطح کے قریب ہوتا ہے، تو وہ سطح کے قریب ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر سفید نمکیات کی تہہ چھوڑتا ہے، جس سے ہماری زمین جلد بنجر ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہماری زمین کو ہے ایک بہت بڑا ہماری زمین کے لیے سیریس مسئلہ ہے۔ ہماری لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس مسئلے کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ بنجر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں ایسے ٹریز اور پلانٹیشن اگانے ہوں گے جس طرح سمبل ہے، پاپولر ہے، سفیدہ ہے، تاکہ ہم ڈیزرٹیفیکیشن کو ڈیفیٹ کر سکیں۔ ایک اور جو اس کی میجر کاز ہے ڈیزرٹیفیکیشنز کی وہ یہ ہے کہ اوور گریزنگ جو ہے، اوور گریزنگ جو ہے کہ ہم جو یہ گلہ بانی ہے، پیپل آر ان اویئر، پیپل آر ان ایجوکیٹڈ، بار بار جو اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو یا جن کے پاس شیپس ہوتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں۔ اوور گریزنگ کی وجہ سے بھی ہمارا جو ڈیزرٹ ایریا، جو ہماری لینڈ ہے وہ ڈیزرٹیفیکیشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزرٹ کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں کہ نہیں۔ ہم نے اس کے دیکھے کہ ٹف لائف ہے، یہاں کے حالات بہت برے ہیں، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، لوگ بڑی ٹف لائف ہیں، لوگ یہاں نومیڈز ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیزرٹس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، کویت ہے، بحرین ہے، مصر، یہ تمام ممالک جو ہیں ان کے یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، اور جو منرل آئل اور گیس کے ان کے ریزرو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیزرٹ ایریا سے نکل رہے ہیں۔ اکنامیکلی ڈیزرٹ آر آلسو ہائیلی ویلیویبل۔ پاکستان کے اندر جو ہمارا تھرڈ ڈیزرٹ ہے دیٹ از ٹو بی کنسیڈر ورلڈ تھرڈ لارجسٹ کول ریزرو جو ہے، وہاں سے ہم ڈیزرٹس کے اندر سے کوئلہ کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو
اور یہ جو ہمارا لیکچر تھا دس واز آل اباؤٹ ڈیزرٹس، ڈیزرٹیفیکیشنس، کنڈیشن ان ڈیزرٹس، ڈیزرٹس کی جو مین کازز ہیں اور ڈیزرٹس کا جو سلوشن ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔